پر لبیک کی صدا پر فرشتوں نے آمین کہہ دیا تو سب کی جھولیاں بھر جائیں گی. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, بھر دو جھولی میری سلطان مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو, بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو, زہرا کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہو بن کر سوالی, بھر دو جھولی تاجدار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, بھر دو جھولی میرے سلطان مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. حق سے پائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی. بولو مرحبا دونوں عالم کے والی. حق سے پائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی. مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, اس کی قسمت کا چمکا ستارہ. جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی, بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. زندگی بخشتی بندگی کو, آبرو دین حق کی بچا لی. بولو آبرو دین حق کی بچا لی. زندگی بخش دی بندگی کو, آبرو دین حق کی بچا لی. بولو آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا, میرے آقا کا پیارا نواسا, میرے آقا کا پیارا نواسا. جس نے سجدے میں گردن کٹا لی, جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے. قربانی حسین کا انجام خوب ہے. قربان ہو کہ فاطمہ زہرا کے چین نے, دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے. بخشی گئی جس نے مذہب اسلام کو حیات, کتنی عظیم حضرت شبیر کی غزات. میدان کربلا میں شگے خوش خصال نے, میدان کربلا میں شگے خوش خصال نے, میدان کربلا میں شگے خوش خصال نے. سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے. زندگی بخش دی بندگی کو, آبرو دین حق کی بچا لی. بولو آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا, میرے آقا کا
پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹالی کاش پرنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دے ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دے حال دل مصطفیٰ کو سناؤ تھام کر ان کے روزے کی جالی بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ گئے میں نہ جاؤں گا خالصہ فرماتے ہیں در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعویٰ میں در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعویٰ میں در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دعویٰ میں مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا در نبی پر اور بلال تجھے پر نثار جاؤں میں بلال تجھے پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا در نبی پر کہہ دے سبحان اللہ واہ 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 کیا شعر یاد آیا اللہ اکبر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی معراج کی رات جب سرکار مسجد اقصی پہ تشریف لے گئے his first part of his journey second part کیا تھا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تھرڈ پارٹ کہاں تھا سدرۃ المنتہا سے لامکان میں بات کر رہا ہوں فرسٹ پارٹ کی جب وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے 124,000 more or less انبیاء کرام they became the muqtadi and they read the namaz under the supervision and under the imamat of Sayyid Alam sallallahu ta'ala alayhi wasallam on the eve of Mi'raj. ایک ہوتا ہے زبان حال ایک ہوتا ہے زبان قال. زبان قال کیا ہے؟ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ میرا زبان قال ہے. زبان حال یہ ہے کہ آپ کا گیٹ اپ آپ کی اپیرنس آپ کا ایکسپوجر آپ کے ایموشنز آپ کی فیلنگز کو میں سمجھ جاؤں کہ آپ کس موڈ میں بیٹھے ہیں. خالصہ فرماتے ہیں جب میرے آقا نے اس رات امامت فرمائی ہوگی انبیاء کرام کی تو انبیاء کرام نے اپنی زبان حال سے اپنے گیٹ اپ اور اپیرنس سے اس وقت کیا کہا ہوگا جب امامت میں نماز پڑھی ہوگی. سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں سنیے ہاں نماز اقصی میں جب پڑھائی یا رسول اللہ نماز اقصی
نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پر اور لبوں پہ نامی نبی جب آیا، گریز حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا نام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ کی آواز سے بلند پڑھیے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میرا موڈ ہوا تو میں نے کلام پڑھا، میں ورنہ ہر محفل میں کلام پڑھتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ اس کا جو اسکیل ہے بہت ہائی ہے۔ ہر محفل میں پڑھنے والا نہیں، لیکن محبت والے بیٹھے ہیں تو پیش کر رہا ہوں، تو مل کے پڑھیے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، جو ہے اپنے دل سے پوچھ کر باواز سے بلند اپنے عقیدے کا اظہار کرے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے، سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق سے وہ سمے سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی 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 سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زاغرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہو،
بات ہے میرے سامنے، وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے۔ میں تو خواب ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ شاست حسین، پادشاست حسین، دیست حسین، دیپناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لائناست حسین۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ دیتا سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم ایئرپورٹ سے جب گھر آ رہے تھے تو I was talking to Shahzad bhai in the car. Look, I traveled 17 hours. He said, you should be tired. I said, yes, I'm tired, but one reason I'm very happy. He said, what? I said, look, when I started my journey from Zimbabwe, میرا انٹینشن کیا تھا کہ I'm going to attend the محفل نعت شریف in Mauritius. تو فرشتوں نے اس وقت ہی لکھنا شروع کر دیا جب میں اپنے گھر سے چلا تھا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں نیتیں دیکھی جاتی ہیں، اور سرکار وہ چیزوں کو سب کو جانتے ہیں جس نیت سے آپ گھر سے چلتے ہیں۔ اب آپ ابھی اپنے گھر سے چل کر آئے، آپ آئے، کیا نیت تھی؟ سعید بھائی کے گھر محفل نعت میں جانا ہے، کوئی یہ سوچ کے تو نہیں آیا نا کہ وہاں جا کے بیٹھنا ہے، نہیں، سرکار کے ذکر کی محفل میں جانا ہے۔ شاعر فرماتا ہے جس کی جیسی نیت سرکار سب چیز جانتے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امی سدرۃ المنتہا پہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے،
یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. جبریل امی رک گئے، سرکار تنہا گئے، اکیلے گئے، کیسے گئے؟ سنیو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اس وقت جب سرکار اللہ کی زیارت کے لیے گئے تو ایک فقط رب کی ذات تھی اور ایک میرے مصطفیٰ کی ذات تھی. اسی لیے قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اتنا فاصلہ رب اور حضور کے درمیان رہ گیا جتنا ایک تیر اور کمان کے درمیان ہوتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا پہنچ کے سدرہ پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن کے. دنیا میں جس کے گیت گاؤ گے محشر کے دن اس کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یاد رکھو یہ جتنے بدبخت گھومتے ہیں نا، سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن دل میں عشق مصطفیٰ نہیں بغض مصطفیٰ رکھتے ہیں. they have hatred in their heart. سرکار سب جانتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے میں اور ہم لوگ پہچان نہ پائیں کیونکہ منافقوں کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن سرکار سب کا ظاہر بھی جانتے ہیں اور انسائڈ بھی جانتے ہیں. تو محشر کے دن یہ بات جب کھلے گی نا، یہ جتنے محفل مصطفیٰ میں آئے ہیں سرکار سب کو پہچانیں گے. اور قسم خدا کی جب اسکروٹنی ہوگی اور سرکار اپنے غلاموں کو بلائیں گے نا، صرف اس منظر کا آپ امیجن کیجئے. what a beautiful picture. I can just imagine, we can only imagine, but what a beautiful picture it will be when Sarkar Sallallahu will call all his ummatis, come, subhanallah, today I am here for you. کہاں جانا ہے؟ کسی کے پاس کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو میرے پاس آئے گا. تو میرے آقا کی یہ بات شفاعت والی شاعر نے اس طرح بیان کی. بروز حشر شفاعت کریں گے چن کے ہے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ ہے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے شم اللہ حضور